بالکل اسی طرح اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، میں بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں. کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ یار یہ شرک ہو رہا ہے. اس لیے شرک نہیں ہو رہا کہ اللہ کا سننا، سبحان اللہ، اس کی شان اور ہے. اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہمارے کان سنتے ہیں، مگر ہم نے اللہ سے لیا ہے، اللہ نے کسی سے نہیں لیا. علماء ہوتے ہیں، دنیا کے علوم بھی سیکھتے ہیں. اللہ بھی علیم ہے، نام سنا ہے نا رب کا علیم، علیم الخبیر. اللہ خبردار بھی ہے، عیبوں پر بھی خبر، غیبوں پر بھی خبردار ہے. اور اللہ علیم ہے، تو اللہ علیم علم والا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ بھی بڑے عالم صاحب ہیں، تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں جناب، ان کا علم محدود ہے، رب تو علم دینے والا ہے. جب اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو کبھی شرک کی ڈیفینیشن میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ اگر بندہ کسی اللہ والے کے لیے، کسی بڑی ہستی کے لیے کوئی علم، کوئی طاقت یا کوئی بھی اس کا جناب عمل مانتا ہے، تو ہمیشہ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ محتاج ہیں، اللہ نے انہیں دیا ہے اور اللہ کی عطا سے انہیں ملا ہے. تو شرک تو ختم ہو گیا نا. شرک یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ کہہ دے کہ فلاں نبی، فلاں صحابی، فلاں ولی جو ہیں یہ اللہ کی طرح ہیں، انہوں نے اللہ سے لے کر نہیں، خود اپنی طرف سے دیا یا اپنی طرف سے دنیا کو نوازتے ہیں، جناب یہ شرک ہو جائے گا. تو جب یہ ڈیفینیشن میرے اور آپ کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتی، ہم کبھی کبھی کہتے ہیں بڑا اچھا ڈاکٹر ہے یار، اس کے پاس جاؤ، بڑی شفا ہے اس کے ہاتھ میں، تو جناب یہ تو پھر شرک ہو جانا چاہیے. شفا دینے والی ذات تو رب کی ذات ہے، مگر وہاں کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی. سمجھ آ جاتی ہے کہ شفا تو رب نے دینی ہے، اللہ نے اسے وسیلہ بنایا ہے. تو اصل ظاہر خالق حقیقی رب ہے، فاعل حقیقی رب ہے، وہی سب کو دینے والا ہے. تو یہی تو بات شرک اور توحید میں سمجھنے والی ہے.